محمد برہان صاحب کو دعوت دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقال في مكان آخر لا تقل لهما أف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بالها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت۔ بس میرے بھائی اور دوستو، عورت کا معنی ہے پردہ، ستر، تو معنی ہی بتاتا ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، پردے کی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں عورتوں کا ذکر کیا، تو جب فرعون کی بیوی کا ذکر آیا، آسیہ تھی، نام آسیہ تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا امرأۃ فرعون کی بیوی۔ اور جب زلیخا کا ذکر قرآن میں آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا امرأۃ عزیز کی بیوی۔ اور جب لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا امرأۃ لوط۔ اور جب صحابیہ کا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادل، تو قول التی نام کسی کا نہیں آیا، نہ زلیخا آیا، نہ خولہ آیا، اور نہ آسیہ آیا۔ آسیہ ایمان والی تھی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کافر تھی، کافروں کا ساتھ دیا اس نے، اور وہ ہلاک ہوئی ان کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت کسی کا نام نہیں لے کر آئے اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی عورت کا تو نام بھی چھپانے کی چیز ہے، عورت کا تو نام بھی چھپانے کی چیز ہے۔ ایک نام لے کر آئے ہیں قرآن پاک میں، مریم علیہ السلام کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ وہ کیوں لے کر آئے؟ وہ اس لیے کہ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے کہا میرے نہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، مریم کا بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العزت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں لے کر آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بالها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، کہ اگر عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے، تو اب وہ جب قیامت والے دن جب پیش ہوگی اور جب جنت کا اس کے لیے فیصلہ ہوگا تو 8 کے 8 دروازے اللہ رب العزت کھول دیں گے اور فرمائیں گے من ای ابواب الجنت دخلت، جس دروازے سے چاہو آج جنت میں داخل ہو جاؤ، 8 کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ اور وہی عورت اگر ماں کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے لیے میں مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اگر میری ماں زندہ ہوتی، اور ادھر سے دروازہ کھلتا اور وہ کہتی اے میرے بیٹے محمد، تو کہتے میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان آپ حکم کیجئے، نماز میں پھر پڑھ لوں گا، آپ حکم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے معراج میں، تو ادھر آواز سنی کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ آپ نے پوچھا یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ کہنے لگے
کہ نعمان بن حارثہ تو فوت ہی نہیں ہوا، وہ تو مدینے کے اندر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، صاحب حارثہ بن نعمان نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے ایسا خوش ہوئے کہ فرشتوں کو حکم دیا جب بھی مدینہ میں بیٹھ کے تلاوت کرے پوری جنت کو اس کی تلاوت سناؤ، پوری جنت کو اس کی تلاوت سناؤ۔ اور حارثہ بن نعمان والدہ کی خدمت کیسے کرتے تھے؟ کیسے کرتے تھے؟ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنی بیوی سے نہیں دھلواتے تھے، خود دھوتے تھے، اور آٹا خود گوندتے، پیڑے بناتے، روٹی پکاتے، سالن بناتے، اور نوالے لے لے کر اپنی والدہ کو کھانا کھلاتے، اور کھانا کھلاتے، اپنے والدہ کی کنگھی خود کرتے، سر میں تیل لگاتے، جوئیں نکالتے، اور سارے، اور جب والدہ کے سامنے کھڑے ہوتے والدہ کا حکم سننے کے لیے تو ادب سے کھڑے ہوتے، اور جب ان کی والدہ کوئی حکم کرتی اسے سنتے اور اس کے اوپر عمل کرتے، اور جب کبھی ایسا ہو جاتا کہ بات سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا کہا، دوبارہ فرما، باہر نکل جاتے، اپنی بیوی کو باہر بلاتے، بیوی باہر آتی تو انہیں کہتے کہ میری والدہ نے ابھی کیا کہا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کی تعمیل کروں۔ اور ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، تو اللہ سے پوچھنے لگے یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جنت میں موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے جنت میں میرا ساتھی اللہ کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو فلاں قصاب ہے، وہ فلاں قصاب عربی کا لفظ ہے، کسائی کو کہتے ہیں، کسائی کو، وہ جو فلاں کسائی ہے وہ ہے۔ اب محلہ بھی پوچھ لیا، گلی بھی پوچھ لی، سارا پتہ کر لیا اللہ سے، اور پھر وہ کہنے لگے کہ ایک کسائی میرا ساتھی، نبی کا ساتھی کون ہے جی؟ ایک کسائی۔ تو آپ اس کسائی وہ پتے پر پہنچے، دیکھا ایک کسائی بیٹھا گوشت کاٹ رہا ہے، تو آپ ادھر ہی بیٹھ گئے، اسے دیکھتے رہے، وہ عام جیسے کسائی گوشت بیچتے ہیں بیچتا رہا۔ جب شام ہوئی ایک گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے تھیلے میں ڈالا، تھیلا کاندھے پر رکھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ جو چل رہے تھے، اسے کہا میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، انہیں گھر لے گئے، اسے نہیں پتا تھا یہ نبی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ جب اندر گئے تو دیکھا کہ اس نے گوشت کو صاف کیا، دھویا، صاف کیا، اسے پکایا، پیڑے کیے، روٹی پکائی، اور پھر کیا کیا، اور روٹی لے کر اب ایک بوڑھی سی عورت ہے اس کے پاس گئے، اسے کاندھے سے پکڑ کر اٹھایا، نوالے بنا بنا کر روٹی کے کھلائے، اور پھر اس سے فارغ ہو کر ان کا منہ صاف کیا، اور انہیں پھر دوبارہ لٹا دیا، اور وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ جب انہوں نے کھانے سے فارغ ہوئے کہا یہ میری والدہ ہیں، تو میں ان کی خدمت ایسی کرتا ہوں، صبح میں سارے کام کر کے پھر اپنی دکان پر جاتا ہوں والدہ کے سارے حکموں کی تعمیل کر کے، اور جب میں پھر واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی والدہ کو کھانا کھلاتا ہوں، سب سے پہلے اپنی والدہ کی ضروریات پوری کرتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو بڑبڑا رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی، مجھے تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو والدہ ہیں، یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے میری اتنی خدمت کرتا ہے، اس کے عوض میں اسے جو موسیٰ تیرا نبی ہے اس کا جنت میں ساتھی بنا دے، موسیٰ علیہ السلام کا اسے جنت میں اللہ ساتھی بنا دے، اسے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے دے۔ کام پگلی ہے، کوئی دیوانی ہے، کوئی مجنون ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہاں موسیٰ اللہ کا نبی، اور کہاں میں کسائی، اور میں کسائی، میں کہاں ان کے ساتھ جنت میں پہنچ سکتا ہوں۔ اور مقام یہ کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے کہ میرا جنت میں ساتھی کون؟ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے؟ وہ فلاں قصاب ہے، وہ فلاں کسائی ہے۔ تو ان مرتبوں تک کیسے پہنچے؟ والدین کی خدمت کر کے۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آیا، کلمہ نہیں، صحابی ہیں، صحابی، کلمہ زبان پر نہیں آ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، کہا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا جی والدہ زندہ ہے۔ کہا انہیں بلاؤ، وہ راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کہا جی ناراض ہیں۔
تو والدہ کو بلایا اور والدہ سے پوچھا کہ آپ کیوں ناراض ہو، اسے معاف کر دو. تو وہ کہنے لگے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ موت کی حالت میں میرا بیٹا جدا ہوئی سے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ راتوں کا تہجد گزار ہے، ساری رات اللہ کے سامنے جاگتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، لیکن بدتمیز ہے، زبان کو لگام نہیں ہے، اور یہ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو سینہ چیر کے اور دل میرا چیر کے رکھ دیتے ہیں، جگر کو ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، تو لہذا بدتمیز ہے، جس کی وجہ سے میں اسے معاف نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کا لکڑیاں اکٹھی کرو، اسے جلا دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگی جلانا کیوں؟ کہا ایسے جل گیا، چلو جنت میں تو چلے جائے گا، ادھر سزا مل جائے گی. اگر تم نے معاف نہ کیا تو موت کی حالت میں ہے، تو آخرت میں جہنم میں چلے جائے گا. تو وہ کہنے لگے اب ماں کا دل نرم ہوتا تو اس نے معاف کر دیا. سو بھائی والدین کی خدمت. اویس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اور اس کا خاندان ہوگا قرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، اور اس کی کمر کے اوپر سفید نشان، ابرص کی بیماری کا سفید نشان ہوگا. جب وہ ادھر آئے، مکہ میں آئے، تو اس سے دعا کروانا. کس سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور ایک دفعہ اب مسجد میں داخل ہوئے، ایک دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا یوں، دایاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور بائیں طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ ہم قیامت کے دن یوں اٹھائے جائیں گے. اتنے فضائل، اتنی فضیلت، اس کے باوجود کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایک اویس نامی لڑکا آئے گا اور اس سے دعا کروانا، اس سے اویس سے دعا کروانا. عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، اس تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ہر سال اعلان کرتے تھے کہ کوئی اویس کرنی ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے سب کو میدان میں اکٹھا کیا اور کہا کہ یمن والے کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ جائیں. تو سارے بیٹھ گئے، یمن والے کھڑے ہو گئے. اور پھر کہا کہ بنو عامر والے کھڑے رہیں اور باقی بیٹھ جائیں، تو وہ کھڑے رہے. پھر کہا کرن والے کھڑے رہیں، تو ایک آدمی کھڑا رہا، باقی سارے بیٹھ جائیں. تو کرن والا ایک آدمی. تو کہا اب اویس کو جانتے ہو؟ تو کہا میرا بھتیجا ہے مگر پاگل سے ہے وہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ پاگل نہیں، پاگل تم ہو. وہ کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا اس وقت وہ اونٹ چرائیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچے. تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ ان کے چل رہے تھے ارد گرد. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بیٹھ گئے. تو انہوں نے نماز مختصر کی. تو بعد میں کہا جی آپ کا نام کیا؟ کہا عبداللہ. کہا اللہ کے بندے تو سارے ہیں، آپ کا وہ نام جو آپ کی والدہ نے رکھا. تو کہنے لگے آپ کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ. آگے بڑھے، کہا یہ عمر خلیفہ اور میں علی بن ابی طالب. تو وہ دھنگ رہ گئے، کہا یہ میری کیا مجال. تو وہ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کمر سے کپڑا ہٹاؤ. انہوں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا وہ سفید نشان. تو اسے کہا دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو. اب اویس کرنے وہ حیران پریشان کہ میں ان کے لیے دعا کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو ابھی دیکھ رہے ہیں اور حیران کہ میری کیا مجال، میں آپ کے پاؤں پہ جو خاک لگی اس کے برابر بھی نہیں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں. کہا کرنی پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں کہ اویس کرنی نے والدہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ اب جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹاتے. اور جب وہ مکہ آئے تو تم اس سے دعا کروانا، اور جب مکہ آئے تو اس سے دعا کروانا. تو انہوں نے دعا کروائی. پھر تو اسی طرح تو بھئی قیامت کی، اور جب والدین کو
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا، کہا کوئی نشانی بتا دو۔ کہا جب والدین کو ذلیل کیا جانے لگے گا تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے کو ہے۔ ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کے بعد کیسے کیسے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، کہ جب حکومتیں سرکاری خزانے لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور امانت کو ہڑپ کر لیا جانے لگے گا، والزکوۃ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکوۃ مغرما، اور جب زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھا جانے لگے گا، وتعلم لغیر الدین، اور جب دین کا علم سیکھ کر دنیا کمائی جانے لگے گی، وَعَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّى أُمَّهُ، اور جب لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وہ جو بات کہیں وہ پوری کر دیں گے اور دیر بھی نہیں لگائیں گے، اور اپنی والدہ کے نافرمان ہو جائیں گے، وہ کچھ بھی کہتے رہے کوئی پرواہ نہیں، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے دوستوں کو قریب کرنا شروع کریں گے اور اپنے والد کو دھکے دیں گے اور گلی میں دیکھ کر راستے بھی بدل لیں گے اور ان کی دوستوں کے ساتھ مجلسیں ہوں گی، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب مسجدوں میں شور و غل ہو جائے، وَأُقِيمَ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور جب قوم کی جو سرداری ہے وہ نکمے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور حکمران نکمے ہو جائیں، اور وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور لوگوں کا اکرام ان کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب سرعام پی جانے لگے، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَةُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے بجانے والی اور گانے کے آلات عام ہو جائے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور بعد میں آنے والے لوگ پہلوں کو لعن طعن کریں، فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ، بس پھر تم انتظار کرنا، ریحًا حمراء، سرخ آندھیوں کا۔ جب اولاد والدین کو ذلیل کرنا شروع کر دے پھر کیا انتظار کرنا؟ ریحًا حمراء، سرخ آندھیوں کا، وزلزلةً، اور زلزلوں کا، وخسفاً، اور زمین میں زندہ دھنسائے جانے کا، ومسخاً، اور شکلوں کا بندر اور خنزیر بن جانے کا، وقذفاً، اور آسمانوں سے اور پتھر برسائے جانے کا، وآیات تتابع کنظام بال قطع سلکہ فتتابع، اور ایسے پے در پے عذابات اللہ کے آئیں گے جیسے یہ تصویر مثال دی، اگر اس کا یہ دھاگا توڑ دیا جائے جتنی جلدی سے پے در پے دانے گر جائیں گے زمین پر، تو ویسے ہی پھر عذابات اللہ کے آئیں گے۔ اس وجہ سے کہ بھئی والدین کی نافرمانی بھی اس میں شامل ہے، باپ کو دھکے دینا شامل ہے، اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور والدہ کے ساتھ برا سلوک کرنا بھی اس میں شامل ہے، تو پھر ایسے عذابات چکھنے کا وہ مزہ چکھو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج سارے کے سارے 3 کام کر لیں، ہم 3 کام کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے جنت میں کہ وسط میں اسے گھر لے دوں، جنت کے درمیان، جنت الفردوس کے درمیان میں، وہ 3 کام کر لے۔ 3 کام، سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تم اس سے سلام لو، تمہارے گھر نہیں آتا، چاہے رشتہ دار ہے، دوست احباب ہیں یا دور کے ہیں، ان کے گھر تم جاؤ، تمہارے گھر نہیں آتے تم ان کے گھر جاؤ، وہ تم سے بات نہیں کرتے تم بات کرو، وقت من حرمک، جو تمہارا حق مار جائے، پلاٹ مار جائے، گھر مار جائے، جائیداد زمین، تم اس کا جو حق ہے وہ نہ مارو، تم اسے اس کا حق دے دو، واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم زیادتی کرے، انسان ہے ہو جاتی ہے، اسے معاف کر دو۔ یہ 3 کام، جو توڑے اس سے جوڑو، سل من قطعک، توڑے اس سے جوڑو، وقت من حرمک، جو محروم کرے عطا کرو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو۔ یہ 3 کام کر لو تو میں محمد جنت الفردوس کے وسط میں درمیان میں گھر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج نماز روزے تو پڑھ لیتے ہیں اور لیکن اخلاق ہمارے بہت بگڑ گئے ہیں، تو اخلاق پر کیسے محنت کریں اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔